نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن قبل میں نے ایک بات عرض کی تھی، علماء کی شان اور علم کی فضیلت۔ تو اگر شیطان کو دھوکہ دینا ہے اور شیطان سے ڈٹ کر دشمنی کرنی ہے تو اس سے زیادہ علم سیکھنا پڑے گا۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے حضرت شیخ ایک واقعہ سناتے ہیں جو میرے ذہن میں ابھی آیا تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمانے لگے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے تھے واقعہ کہ ایک اسی طرح نورانی روحانی چہرے والا اللہ والا، سادگی میں زندگی گزارنے والا، اس قدر سادگی کہ مسجد کے دروازے پر زندگی گزارتا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی جماعت سے، اور پھر نکل کے جا کے وہیں مسجد کے دروازے پہ مٹی میں لیٹ جاتا تھا، بیٹھ گیا وہیں ذکر کر رہے ہیں، پھر لیٹ گیا تھک گیا تو وہیں پہ ہی کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی۔ تو ایک بندہ مسجد سے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی پڑھی، وہاں جا کے پھر بیٹھ گئے۔ وہ نکلا، ان کو دیکھا کہ بڑا روحانی چہرہ ہے، ایسا زبردست نظر آ رہا ہے، دل میں محبت آ گئی۔ تو کہنے لگا حضرت آپ ماشاءاللہ اتنے زبردست چہرے والے، تازگی روحانیت آپ کے چہرے پر ٹپک رہی ہے، نور برس رہا ہے، لیکن آپ ایسے کپڑوں میں ادھر لیٹ جاتے ہیں آ کر مٹی میں۔ تو میں آپ کے لیے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ انتظام کروں آپ کے لیے، اچھے کپڑے میں آپ کو دیتا ہوں، ایسے بغیر ٹوپی کے بغیر عمامے کے آپ ادھر پڑے میں آپ کو عمامہ بھی دیتا ہوں، ٹوپی بھی دیتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا بھائی تو مجھے نئے کپڑے بھی دے دے گا، نیا عمامہ اور ٹوپی بھی دے دے گا، میں پھر پہن کر مجھے بیٹھنا لیٹنا یہیں پر ہی ہے مٹی کے اندر، تو وہ تو کپڑے پھر ویسے ہی گندے ہو جائیں گے، تو فائدہ کیا؟ تو کہنے لگا اچھا میں آپ کو مکان بھی دیتا ہوں، گھر بھی دیتا ہوں، آپ گھر میں رہیں، مسجد کے قریب کہیں گھر خرید کے دے دیتا ہوں، آپ اس میں رہیے۔ کہنے لگے گھر دے دے گا، کپڑے دے دے گا، ٹوپی دے دے گا، اس پہ پگڑی بھی باندھنے والی دے دے گا، پھر اکیلے گھر میں کیسے رہوں گا؟ ہے نہیں ہے بھائی۔ تو کہنے لگا اچھا چل یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں، آپ کی میں اچھی جگہ شادی بھی کراؤں گا، 1 سے 2 اچھے ہیں اللہ والوں کی شان دیکھیں۔ تو کہنے لگا میں آپ کی شادی کا بھی بندوبست کروں گا، شادی بھی کرا کے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی گھر بھی دے گا، شادی بھی کرائے گا، کپڑے بھی پہنائے گا، پگڑی بھی پہنائے گا، پھر میں بیوی کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میرا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہے، میں سیدھا سادہ بندہ، تو خود دیکھتا ادھر ہی پڑا ہوا ہوں مٹی میں۔ کہا اچھا چلو میں اس کا بھی انتظام کر کے دوں گا، میری فیکٹری ہے، میں وہاں پہ آپ کو اچھی ملازمت لگا دوں گا۔ تو ان اللہ والے نے اتنے بکھیڑے سن کر تو آخر میں انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے معاف کر یار، اتنے مسائل
ایک پگڑی کے پیچھے کہ ٹوپی بھی پہنائے گا، اس پہ پگڑی بھی بندھوائے گا، پھر اچھے کپڑے بھی پہنائے گا، گھر بھی دے گا، پھر بیوی بھی، پھر نوکری بھی. تو میں تو اس سب سے جاؤں گا. جب ان چکروں میں پڑ گیا تو یہ اصل چکر سے تو میں گیا. پھر تو حضرت فرمائے کرتے تھے کہ یہ اللہ والوں کی نا سادگی ہے. دنیا ان کی طرف کھنچ کر بھی آنا چاہتی ہے نا، تب بھی وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں. بھائی میری بلا سے، مجھ سے دور رہے. اور عجیب اس دنیا کی کشش ہے. اور دنیا کا اگر آپ اٹھا کے لفظی معنی بھی دیکھیں گے نا، دنیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو خود قریب آئے. اور عجیب مقناطیسی اس کے اندر طاقت ہے کہ کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کے پیچھے جانا چاہے، اس کے پیچھے لگ جائے تو اس سے الٹا بھاگے گی. جیسے دو مقناطیسوں کو آپ قریب کریں گے نا تو وہ بھاگے گا، اور اگر الٹے ہو جائیں گے نا تو یہ آئے گا. یہ اس کا قانون ہے. یہ دنیا کا معنی یہی ہے کہ آپ اس سے بھاگیں گے پھر یہ آپ کے پیچھے آئے گی، ذلیل ہو کر قدموں میں پڑ جائے گی. اور یہی اللہ والے نا سیکھ لیتے ہیں دل کے اندر. اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ مخلوق کی محبت ڈالتے ہیں، پھر کیسے کام نہیں ہوگا. ایک اللہ والے کا نا وہ باہر ملک جانا تھا ان کو، اصلی واقعہ یہیں کراچی کا. تو بڑی نیک شخصیت ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، اللہ والے ہیں بڑے. تو ان کا نا کوئی ویزے کا مسئلہ ہو رہا تھا، ٹھپا نہیں لگا رہے تھے. ان کو کہیں امریکہ یا آسٹریلیا جانا تھا. تو وہ مریدین سے پوچھتے رہے بھائی کیا ہو گیا کام کا. وہ حضرت ابھی بس ان پروسیس ہے، چل رہا ہے یہ. بس ان کو عجیب سا وہ دل میں ہوا، وہ خود کھڑے ہوئے اسی وقت، بولا چلو بھائی. تو ساتھ ان کے نا دو چار بندے. اب وہ ایمبیسی میں پہنچ گئے اور وہاں دروازے پہ بھی ان کو نہیں روکا. یہ اللہ والے کی ہیبت ہوتی ہے. گارڈ ورنہ روکتے ہیں نا، چیکنگ اور فلانا یہ وہ، دکھاؤ بھائی. کہتے ہیں حضرت چلتے جا رہے ہیں اتنے روب کے ساتھ کہ گارڈ بھی ہٹ گئے، اندر داخل ہو گئے. اندر جا کے وہ مین جو آفس تھا نا، جدھر وہ آفیسر بیٹھتا ٹھپا لگاتا تھا، اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. بولا بھائی میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کہہ رہے حضرت یہ آپ کا ہے. اچھا. وہ نکالا جلدی جلدی اور ٹھپے وپے لگا کے یہ لیں حضرت کلیئر ہو گیا، یہ لیں جائیں. حضرت نے لیا ہاتھ میں اور پلٹ کے آ گئے. بھائی یہ تم لوگوں سے کام ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا چھوٹا کام. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں پھر دعا کر لیتا ہوں. ہمارے ہی نا جیسے سرکاری دفاتر ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بندے نے نا درخواست دی. عام بندہ تھا، نارمل جاب کرنے والا، نوکری کرنے والا. تو اس نے درخواست دی بھائی مجھے جو ہے نا 40 دن کی چھٹی چاہیے، چلے پہ جانا ہے. تو افسر نے بولا ریجیکٹ ہے بھائی، نہیں جا سکتے. اس نے بولا میں نے جانا ہے. وہ کہتا نہیں جا سکتے. اس نے کہا میں نے جانا ہے. وہ روز یہی بولے اور روز یہ بولے کہ تم نہیں جا سکتے، تمہیں کوئی ایک چھٹی بھی نہیں ملے گی. آخر اس نے اگلے دن جانا تھا نا جماعت کے ساتھ، تو اس نے ایک دن پہلے جو اس کا آخری دفتر میں دن تھا، اس نے درخواست لکھ کے لایا، اس افسر کے سامنے رکھ دی. بولا بھائی میں نے چھٹی پہ جانا ہے، اس پہ سائن کرو. اور وہ کہہ رہے سامنے سے کہ کوئی سائن نہیں ہوگا، اور دراز کھول رہے اور بولے بالکل چھٹی نہیں ملے گی. اور پین نکال کے قلم اور ریجیکٹ ہے بالکل، اور سائن کر دیا اس نے. اور اس نے درخواست لی، یہاں سے پروسیس میں ڈال دی، ایڈمن میں جو جمع ہوتی ہے نا آگے. اور اس نے بولا کوئی چھٹی نہیں ہے، اس نے جمع کرا دی. یعنی اللہ نے ہوش ہی اڑا دی ہے کہ بندہ کہہ کیا رہے اور کر کیا رہے. اور یہ پورا 40 دن لگا کے آ گیا. اب یہ پیچھے بڑا شور ڈالتا رہا کہ بھئی یہ بندہ کہاں چلا گیا، اس کو تو میں نوکری سے فارغ کراؤں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. لوگ سب خاموش، کوئی کچھ نہیں بول رہا. ایک آدھ نے دیکھا بھی، لیکن وہ سمجھ گئے بھائی یہ اللہ کا، اس کا معاملہ چھوڑ دو. جب یہ 40 دن بعد واپس آیا، جوائننگ دی، تو اس نے کہا بھئی تیری تو نوکری گئی. کوئی نہیں.
تم بغیر چھٹی لیے چلے گئے تھے. کس گالی دے کے اس نے کہا کہ بچے نے تم کو چھٹی دی تھی. تو جو ساتھی آگے پیچھے بیٹھے تھے نا ان کو موقع ملا, انہوں نے بولا آپ نے ہی دی تھی. تو یہ حیران کہ میں نے کب دی؟ کہہ رہے ہمارے سامنے تم نہیں دی تھی اس کو, یہ تمہارا نکلواؤ اپلیکیشن, اس کی تمہارا سگنیچر ہوا ہے, ہمارے سامنے تم نے سگنیچر کیا تھا. تو اپنے آپ کو ہی دیکھو گالی بھی دی اس نے. یہ ہوتی ہے جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے نا اور گناہ سے مکمل بائیکاٹ کر لے کہ اللہ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے گا نا میں نہیں گناہ کروں گا, اب میری آپ کے ساتھ پکی دوستی ہے. پھر اللہ نا اسی نظام کو بدل کے دکھاتے ہیں. کراچی کا جیسے حالات ہیں, اسی کے اندر جیسے لوگ ہیں, جیسی عوام ہے, جیسے افسر ہیں, جو کوئی بھی ہے نا, اللہ اسی میں نظام بدل کے دکھائیں گے کہ دیکھو میں سب کو تیرے لیے کیسا خادم بناؤں گا پھر. اور یہ ہوتا بھی ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.